ویلکم بیک ویورز. بریک میں جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کاشف کے ساتھ ڈفرینٹ بورڈز کے حوالے سے کہ پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اتنا فارورڈ تھنکنگ نظر نہیں آتا ہمیں کمپیئر ٹو انڈیا کے بورڈ کے ساتھ. انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا کے اندر پچھلے 3 مہینے سے بیسکلی کیمپ کیا ہوا انہوں نے, تو دے آر ویری یوز ٹو دا کنڈیشنز. تو وی آلسو ہیو اے کالر آن دا لائن. احسن صاحب کال کر رہے ہیں اوہایو سے. السلام علیکم احسن صاحب, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں سر اور اپنا کوشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی کرکٹ میں ٹیلنٹ کی. آئی ہیو بین فالوور, میں ظہیر عباس کا کلاس فیلو بھی رہا ہوں. ہمارے جو پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی اب رہ گیا. فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہمارے پاس نہ ٹیلنٹ ہے نہ گروم کرنے کے لیے. اور ابھی آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کر رہے تھے کہ جو بڑے بڑے کھلاڑی جنہوں نے آج تک کوئی پیدا ہی نہیں کیا دوسرا کھلاڑی, بالکل ہی واز 100% رائٹ. ایوری بڈی از لوکنگ آفٹر اون انٹرسٹ. یہ سارے وہ لوگ ہیں اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں بورڈ میں, لیونگ اسائڈ 1 اور 2 جو کسی نہ کسی طور پہ میچ فکسنگ کے الزامات میں یہ تو نہیں کہوں گا تھے لیکن الزامات میں رہے ہیں. ان کے سب اپنے سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں, اپنا ان کا انٹرسٹ ہے. اب جیسے بات ہو رہی تھی احمد شہزاد کی, وہ ٹیلنٹڈ پلیئر ضرور ہے لیکن اس کا ٹیلنٹ وہ کوہلی والا نہیں ہے. اس کا ٹیلنٹ کسی ایسے پلیئر کے مقابلے میں اس کو نہیں کھڑا کر سکتے جیسے آج کل آسٹریلیا کے کیپٹن اسمتھ والا ہے. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وی شوڈ بی ویری گریٹفل ٹو دا ٹیم اور تھینک گاڈ کہ اگر ہم کوارٹر فائنل تک مطلب سیمی فائنل تک بھی پہنچ جائے, کیونکہ دے آر لکی کہ سیمی فائنل میں تو سبھی نے پہنچ جانا ہے, ٹاپ کی ٹیم ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اب ٹیلنٹ نہیں ہے اور ہمیں ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کے لیے آپ دو جیسے لوگ بیٹھے ہیں وہ چاہیے. احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کا. تو لیٹ می جسٹ ڈو اے کوئک ریکیپ فار دا بینیفٹ آف دا ویورز آلسو. تو احسن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. مے بی دیر از ناٹ انف ٹیلنٹ, رائٹ. فار ایگزامپل کمپیئر ٹو کوہلی یو وٹ ہیو یو. اور جیسے آج آپ نے پہلے بات کی کہ جو پاکستان کے پرانے کھلاڑی ہیں جو ایکسپیرینس پلیئر تھے اپنے زمانے کے نامی گرامی پلیئر, وہ سب لاٹ آف دیم آر سیلف سرونگ رائٹ نا. وہ نہیں جاتے, کوشش کرتے, مے بی ان کے اپنے کچھ ایشوز ہوں گے. یو نو جاوید مرزا صاحب پاکستان سے اکثر چکر لگاتے ہیں ہیوسٹن, ہی ہیز فرینڈز ہیئر. تو وی ریئلی نائس اف وی ہیو somebody traveling from پاکستان. تو کاشف شاید افریدی ہوں یا جاوید مرزا صاحب نیکسٹ ٹائم جب آئے تو پلیز لیٹس برنگ ہم ہیئر اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ جی ہمارے جو کنسرنز ہیں کہ کیوں نہیں انٹرنیشنل جو پرانے پلیئر تھے لے کے آتے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. تو آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ انڈیا کی دیکھی ایک باسٹم آپ ویلر ٹی وی پہ دیکھنے کو نظر آتی ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں ان کے کچھ میچز دیکھے, میں نے انڈیا رانجی ٹرافی کے گیمز, ان کے بیٹسمین اور ایکسیپشنل ٹیکنیکلی. تو کیا وجہ ہے کہ اوور آل فقدان ہے یا صرف گرومنگ کا ہی مسئلہ ہے؟ ٹھیک, یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے پوائنٹ دیا. پہلا پوائنٹ شاید تم نے مس کر دیا. وہ پوائنٹ جو ہے نا وہ ان کا کافی سلگتا ہوا پوائنٹ ہے کہ آج جو کرتا دھرتا ہیں اس بورڈ میں وہ پچھلے 20 برسوں میں کسی نہ کسی لیول پہ میچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں. 20 برسوں میں 25 برسوں میں میچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں. یہ جواب ہے سوال کا, اس پوائنٹ کا, اس سچائی کا, اس حقیقت کا, اس کڑوی حقیقت کا. There you go. وقار یونس کا نام لیا گیا تھا جسٹس عبدالقیوم کی رپورٹ میں, مشتاق احمد کا نام لیا گیا جسٹس عبدالقیوم کی رپورٹ میں, وسیم اکرم کا نام لیا گیا اس رپورٹ کے اندر. آج ہمارا میڈیا ان کو ہیرو بنا کے رکھا ہوا ہے. جو ایک آدمی ان چکروں میں نہیں تھا, چیزوں میں انوالو راشد لطیف تھا, اور وہ پروڈیوس کر کے دے رہا ہے آپ کو. وہ وہی لڑکے بنا کے دے رہا ہے جو بھی دے رہا ہے. اور جب اس کو کہا گیا چیف سلیکٹر بنو تو اس نے کہہ دیا کہ میں کسی کی نہیں سنوں گا, میں اپنے کام کروں گا, جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ کروں گا. تو اس کو دوسرے دن اس کے کال ریٹرن نہیں کر رہا. آپ نہیں. تو بہرحال میں ان کی بات پہ, احسن صاحب کی بات پہ آتا ہوں. دیکھیے بات یہ کہ ایک مثال ہے, اگر تمہارے پاس لیمبرگینی ہے نا اور میرے پاس ٹویوٹا کرولا ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کہ تمہاری لیمبرگینی تیز بھاگتی؟ کیا ہیوسٹن میں ہم ریڈو پہ چلا کے اس کو ثابت کر سکیں گے؟ نہیں. ہمیں اس کے لیے فری وے پہ جانا پڑے گا, روڈ اچھی ہو, پولیس والا غائب ہو, پولیس والے کی ہونے کے کیمرہ اور ریڈار نہ لگا ہو وہاں پہ, رائٹ. تب پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تم 4 سیکنڈ میں 100 کلومیٹر چلے جاؤ گے, میں 20 سیکنڈ بعد بھی گاڑی سٹارٹ کرتا رہوں گا. یہی ہوگا نا بھائی. تو پاکستان کے عمر اکمل کو یا احمد شہزاد کو وراٹ کوہلی سے کمپیئر کرنا انتہائی زیادتی ہے, انتہائی مطلب کہتے ہیں نا کمپیئرنگ ایپل ود اورنجز, غلط بات. وراٹ کوہلی ہوا, ریحانے ہوا, دھونی ہوا, آپ کا یہ شیکھر دھون ہوا, یا کوئی بھی ہوا,
چاہے وہ روہت شرما ہی کیوں نہ ہوا. یہ لڑکے سال کے 11 مہینے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اپنے محلوں میں, اپنے کلبوں میں, اپنی آئی پی ایل میں کرکٹ کھیلتے ہوئے. ان کی برائیاں کنورٹ ہو جاتی ہیں اچھائیوں میں. اس پورے گیم کو بنا ہی دیا کمرشلائز ان لڑکوں کی وجہ سے. ان لڑکوں کو اوپر لانے کے لیے انہوں نے تمام بالروں کو ختم کر دیا, انہوں نے بالنگ کی تمام شعبے کو ختم کر دیا, انہوں نے 2 گیندیں لینا شروع کر دی. 300 رن 400 رن انڈیا میں جو میچ ون ڈے کا ہوتا ہے 300 رن, آئی پی ایل کا ہر گیم 200 رن بنے چلے جا رہے, چھکے لگے چلے جا رہے. تو میرے بھائی اگر ہمارے لڑکوں کو یہ آئی پی ایل ٹائپ کی چیز ملے پاکستان میں, یہ رانجی ٹرافی ملے پاکستان میں, یہ آپ کا پورا جو سی پی ایل اور سی ایل کیا ہوتی ہے وہ چیمپئنز لیگ جو ہوتی ہے, چیمپئن لیگ ملے پاکستان میں, جو انٹرنیشنلی جو ہے کوریج دے رہی ہو. کاشف انڈیا کی کتنی زیادتی ہے کہ انہوں نے اپنے آئی پی ایل کے اندر پاکستان کے پلیئرز کو بین کر دیا. بھائی اس کی وجہ ہے نا, just because they can and just because they wanted to make a point that this is not for you. We want to groom our own ساری cricketers. دنیا کے پلیئرز کو آنے کی پرمیشن تھی کہ آپ ٹیررزم کو کسی چیز کو بہانہ بنا سکتے ہیں, مگر اس کا کرکٹ سے کیا لینا تھا. بیوقوفی کی باتیں, ایک طرف آپ سر پہ بیٹھائے ہوئے امن کی آشا اور ہمارے یہ ہمارے وہ اور ہمارے لڑکوں کو بین کیا. اور آپ ٹیررزم کا اگر ان کو نقصان پہنچا ہے, مگر سب سے زیادہ تو ہمیں پہنچا ہے. ایگزیکٹلی اس جنگ کے اندر زیادہ پاکستانی, زیادہ مسلمان مرے. ایگزیکٹلی. تو آپ آئینہ بجائے اس کے کہ ہمارے سے ہمدردی کی جائے اور ہمارے پلیئرز کو آنا دے, ملک میں محبت بڑھے, سب سے پہلے انہوں نے ہمارے لوگوں کو روک دیا. یار اگر وہی والی بات کہ گھر کا سربراہی اگر کمزور ہوگا تو تمہاری آواز باہر کون سنے گا؟ کیا شہریار صاحب میں اتنی مجال ہے کہ وہ آئی سی سی کو چیلنج کریں یا بی سی سی آئی کو چیلنج کریں, یا ان سے پہلے آپ کے ذکا اشرف میں یہ ہمت تھی یا اعجاز بھٹ میں یہ ہمت تھی؟ یار یہ Do they even care? They don't even care. تو احسن صاحب کی بات کا جواب, احسن بھائی آپ کی بات سے 100% میں اتفاق کرتا ہوں. جتنے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں آج پاکستان بورڈ کے سورما بنے ہوئے, وہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی لیول پہ کبھی نہ کبھی غلط کاموں میں ملوث رہے ہیں. ان کے دامن پہ تھوڑے بہت دامن پہ نشان ہیں, چھینٹے موجود ہیں, اور ہم نے انہی کو ہیرو بنایا ہوا ہے. اب دوسری بات, ٹیلنٹ دیکھیے احسن بھائی, ود آل ڈیو رسپیکٹ, میں لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں ان کی محنتیں دیکھتا ہوں, میں نے ان کا دیکھا ہے کھیل. ابھی پاکستان میں T20 وہ ہوا تھا, لیگ ہوئی تھی, جس وقت چیمپئن لیگ چل رہی تھی, ہماری بھی T20 ہو رہی تھی. اس T20 کو جناب وہ کون سا بینک ہے, بینک الفلاح T20 ہو رہی تھی. ہمارا پی ٹی وی سرکاری چینل CPL دکھا رہا ہے. ہمارے لڑکے یہاں دھوپ میں پسینوں میں خوار ہو رہا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے, ہمارے ٹیلنٹ کی تعریف کر دے, کوئی سلیکٹر آ کے دوسرے ملکوں کو دکھا رہے ہیں, وہ دوسرے ملکوں کو دکھا رہے ہیں, اور ہمارے سلیکٹر گھروں پہ لیٹے سو رہے. یقین مانو ایک سلیم جعفر بیٹھا ہوتا تھا نیشنل اسٹیڈیم میں یا ادھر ادھر جہاں بھی میچ ہوتا تھا, وہ کاغذ پینسل لے کر کے باؤنڈری لائن پہ بیٹھا ہوتا تھا, باقی کوئی سلیکٹر بھی نظر نہیں آتا تھا. تو یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ جناب اس میں کسی سلیکٹرز جو ہیں یہ پیڈ امپلائی ہیں, والنٹیئرز ہیں یہ لوگ. پیڈ سرکار کی ہویا ہے, حد ہو گئی ہے. کیوں بھائی ہاں سر, پیڈ فرام بیسک جیسے اور تمام اداروں کے اندر, گورنمنٹ اداروں کے اندر لوگ دکھاتے ہیں اپنے کام کا ٹیلنٹ, 12 بجے آئے 4 بجے چلے گئے. اس سے برا حال ہے, اس سے برا حال ہے, کیونکہ یہ تو ماضی کے عظیم کھلاڑی ہیں نا. ان کو کون, ان کے پیچھے تو میڈیا کے 2-3 لوگ بھی لگے ہوں گے جن کو انہوں نے کبھی ابلائج کیا ہوگا, ان کو دبئی کے ٹکٹ دیتے ہوں گے, تھائی لینڈ گھماتے ہوں گے, گھروں پہ کھانے کھلاتے ہوں گے. اور ان کو ایویلویٹ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں ایویلویٹ. پی سی بی کا چیئرمین خود ایویلویٹ نہیں ہوتا, سلیکٹر کو کون کرے گا؟ چھوڑیں یار چھوڑیں. اچھا تو بہرحال تو انڈیا کے جو گیم ہو رہا ہے, انڈیا کے گیم میں میری جو گٹ فیلنگ ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو حفیظ مل جائے ایز اے بالر, اس پہ پابندی ہٹ جائے. سر یہ فیصلہ کب ہو رہا ہے؟ کچھ کل ہے شاید, کل یا پرسوں ہے, بہت بڑا فیصلہ ہے, بہت بڑا فیصلہ یہ. اور حفیظ آ جائے, اور دوسرا یاسر شاہ ہو, تیسرا آپ کا یار یہ پٹے گا لڑکا, یہ نہیں ہے تمہارا سہیل, حارث سہیل, یہ لڑکا پٹے گا انڈیا سے, کیونکہ اس کی گیند میں ٹرن نہیں ہے, اس کی گیند گرپ نہیں کرتی. کاشف پھر اچھی بالنگ کی اس نے, 4 اوور میں 16 رن دیے اس نے یار. اس کو دیکھو یار, خرم میری جان, ایک تو تم پتہ نہیں کون سی کرکٹ کھیلتے ہو تم یار. وہ میرے بھائی جب 40 رن چاہیے ہوں اور 20 اوور پڑے ہو نا, تو کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی مگر اس نے پہلے بھی اچھی بالنگ کی تھی مڈل ایسٹ میں, ٹھیک کی تھی اس نے بالنگ, لیکن اس کی بالنگ میں اس کے پاس وکٹ ٹیکنگ ڈیلیوریز نہیں ہے. سر آفریدی از بالنگ ریئلی واو اگین. دیکھو نہیں 67 رن کیے 29 بالوں میں, اور افریدی نے صرف 39 رن دیے. رک جاؤ, جب بھی شاہد کا بلہ چلے گا نا, اس کی بال چلے گی.
اور صرف شاہدی کے لیے نہیں ہے یہ. کرکٹ بڑا ہی کہتے ہیں نا سخت گیم ہے, ایک بندے کو چانس ملتا ہے, ابھی وہ کیچ پکڑ لیتا ہے 14 رن کے اوپر, اس کا تو آفریدی کو سب ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, اب سب اس کی واہ واہ کر رہے ہیں. کوئی شاہد, ہر بالر, ہر بیٹسمین, اگر خاص طور پہ آل راؤنڈر جو ہوتے ہیں نا, ان کے لیے ایک طرف بالنگ یا بیٹنگ کلک کرنا ضروری ہوتا ہے. It gives them confidence on the other side. ایگزیکٹلی. اور یہی کہانی ہوئی And just to reinforce the ایلیٹ کے ساتھ کیا ہوا, ہاں ایلیٹ نے 3 وکٹیں لی, آیا 50 مار گیا یار. یہ تو So we have about a minute left, کاشف بھائی. I really want to understand کہ پاکستان کی جو اوور آل چانسز ہیں اس ٹورنامنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, we want to be very very positive. Would you consider it a successful effort if we make it to the semi-final? I think it will be very very lucky if Pakistan makes to the semi-final. I'll be very surprised. Would you be if they happy do. with the overall? Of course. اگر سیمی فائنل میں آتے ہیں یا خدا نخواستہ ہار جاتے ہیں, would you be a happy camper? ہاں, ہار جیت سے کوئی نہیں ڈرتا. ہار جیت is not the معیار. It is not the criteria. It is about the heart and efforts and sweat and the blood. اگر نہیں پہنچتے سیمی فائنل تک, would you be disappointed? Of course. But if they make it semi final, of course. پاکستان سے دیکھو نا, وہی والی بات کہ باعث ہو جاتے ہیں نا, اگر ایمانداری سے پوچھو تو پاکستان don't deserve to be in the semi-finals. Let's be honest about it. yeah, they're weak. Weak. They are weakest team. They are number 7 in the world right now, just above West Indies. You kidding me, right? 7 team. And semi-final میں 4 ٹیمیں آتی ہیں, 8 نہیں آتی. سیمی فائنل میں صرف 4 ٹیمیں آتی ہیں. مجھے خطرہ ہے پاکستان کے کوارٹر فائنل میں بھی نہ پہنچنے کا. سر ہمارے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ ایک کال اور آپ کو لینی پڑے گی شکاگو سے. ضرور. السلام علیکم کالر, پلیز اپنا نام بتائیے. خلیل خان. جی خلیل صاحب, گو ہیڈ پلیز. پلیز خلیل خان. گو ہیڈ سر, آئی کین ہیئر یو. خلیل صاحب اپنے سوال کریں سر. جی میرا سوال یہ ہے کہ ٹیم میں جو ہے, ایک تو ان کی پریکٹس اتنی نہیں کرتے ہیں, اتنا ایفرٹ نہیں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو پریپیئر کریں میچ کھیلنے کے لیے, کسی بھی ورلڈ ٹور کے لیے جانے کے لیے. ایک اس چیز کی ان میں کمی ہے. دوسرا آرگنائز نہیں ہے یہ لوگ, اتنے میں جو ہے کام کرتے ہیں, ٹیم ورک ہو کے کام کرتے ہیں, اور ان میں ایک جذبہ جو ہوتا ہے جیت کا وہ نہیں ہے. یہ بالکل شیٹرڈ ہے, بالکل پھیلے ہوئے ہیں. ویری گڈ. دیٹس اے گریٹ کویشچن سر, بہت شکریہ. بالکل ٹیم ہے, بہت شکریہ سر آپ کے کال کرنے کا شکاگو سے. وہی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایز اے یونٹ نظر نہیں آتے. پہلے دن سے ہی بات کر رہے ہیں نا, ہر کسی کا پہلا گول یہ ہے کہ میرے اگلے میچ میں چانس بن جائے, پھر جیت کی بات ہوتی ہے. خلیل بھائی یہی بات تو ابھی ہو رہی تھی نا پچھلے کتنے ہفتوں سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیم میں اس لیڈر کی کمی ہے جو لڑکوں کو یہ بتائے کہ میری جان زندہ رہنے کا شوق ہے نا, تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور مرنے کے لیے تیار اس وقت آدمی ہوتا ہے جس وقت وہ اپنی تمام کی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنی بیسٹ پرفارمنس دے, اور اس وقت وہ تیار ہوتا ہے. ان لڑکوں کو بتانا پڑے گا کہ یو آر کیپبل, یو آر نو ڈفرنٹ دین ایلیٹ, یو آر نو ڈفرنٹ دین مارٹن گپٹل, یو آر بیٹر دین برینڈن میکیلم. اب برینڈن میکیلم نے جو شاٹ کھیلا ہے, یہی شاٹ شاید آفریدی کھیلتا تو میں اور آپ بیٹھ کر کے ایسی تیسی کر دیتے. 2 ہفتے تک اس کو سننی پڑتی. ایگزیکٹلی. 30 سیکنڈ رہ گئے سر, آپ پاکستانی فینس کے ساتھ کچھ اپنی رائے شیئر کریں. میں صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا, اتنا تو ضرور کو بول دیں کہ گیم ضرور دیکھیں, پاکستان انڈیا والا گیم. سیٹرڈے نائٹ کو گیم ہوگا یو ایس کے اندر. گیم تو سبھی دیکھیں گے, ہمارے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ورلڈ کپ میں وہ ٹیم جیتے گی جو وکٹ ٹیکنگ بالرز لے کے آئے. اس وقت دنیا کی کسی ٹیم کے پاس علاوہ نیوزی لینڈ کے وکٹ ٹیکنگ بالرز نہیں ہیں. یہ بات بہت نہیں ہے, مطلب نہیں وہ والے نہیں ہیں کہ جو گیم کا نقشہ بدل دیتے ہیں, جیسے کہ 4 وکٹیں لے لی ایک اوور میں, 3 وکٹیں لے لی ایک اوور میں, وہ والا بالر کسی کے پاس. کریں گے ڈسکشن نیکسٹ ویک ڈیل اسٹین مورکل کے حوالے سے. بالکل. تو ویورز بہت شکریہ, آج آپ نے ہمارے ساتھ 2 گھنٹے آلموسٹ گزارے, ہمارا شو دیکھا. پلیز ہم اگلے سنڈے کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اسی وقت 5 o'clock سینٹرل اسٹینڈرڈ ٹائم کے اوپر. تو جیسے سے ورلڈ کپ قریب آ رہا ہے, پاکستان کا جو اگلا جو مین گیم ہے وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے کل, اور پھر اس کے بعد 14 تاریخ کو فیبروری کی پاکستان انڈیا کا گیم ہے. تو پلیز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں کال کرتے رہیں, اس سے ہمیں بہت موٹیویشن ہوتی ہے, ہمیں فیڈ بیک دیں. بہت شکریہ, اینڈ ہیو اے ونڈرفل ایوننگ.